اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد راشد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کا یہ جم غفیر، آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع، مینار پاکستان کی یہ دھرتی اور لاہور کی دھرتی گواہ بن جائے کہ ہم کل بھی اسلام اور پاکستان کے وفادار تھے، ہم آج بھی اسلام اور پاکستان کے وفادار ہیں۔ اور لکھو اور ذرا ہوش کے ساتھ رہو، ہمیں ہر 2-4 سال کے بعد ناموس رسالت کے قانون تحفظ کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جاگتے رہو، انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو کے پیش ہوں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، یہ قادیانی یہ کل بھی اپنے آپ کو پاکستان کی صفوں سے علیحدہ کرتے رہے، اسلام کی صفوں سے علیحدہ کرتے رہے، یہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ میرے وطن عزیز کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، آج بعض ادارے چور گلیوں سے ان قادیانیوں کو پھر اسلام کی صفوں میں لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور میں جاننا چاہتا ہوں، جب یہ قادیانی خود اپنے آپ کو اسلام کی صفوں سے دور کرتے ہیں، اور وہ ملعون قادیاں عبدالسلام قادیانی اس وطن عزیز پاکستان کو لعنتی ملک کہتا ہے، ہماری 9ویں 10ویں کی جماعت میں اس کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ کون سے آستین کے سانپ ہیں جو ان کی سہولت کاری کا کردار انجام کر رہے ہیں؟ گواہ بن جاؤ، عالمی مجلس کے اکابر کی طرف سے پیغام سنو۔ اب اگر تحریک چلی تو تمام اداروں سے قادیانیوں کے سہولت اٹھاؤ تاریخ کو، قائد اعظم کا جنازہ کون سے وزیر خارجہ نے غدار ہیں؟ اور وہ دیکھو عبدالقدیر خان، وہ محسن پاکستان، اس نے اپنے کالم میں لکھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت تاخیر سے کیوں بنا۔ اس کے پیچھے یہ عبدالسلام قادیانی کتیا کا بچہ تھا۔ اور وہ دیکھو جب 7 ستمبر 1974 حضرت بن نوری کی دعاؤں سے، آخری بات کر رہا ہوں، سنو عالمی مجلس کی تاریخ کو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں مت بٹو، بڑوں کی جماعت سے جڑ کے چلو۔ جب اسلام آباد کے اندر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم اشعر رحمت اللہ علیہ حوالے لکھتے ہیں، نفیس الحسینی شاہ صاحب صاف کر کے لکھتے ہیں، مفتی محمود قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو حضرت بن نوری عالمی مجلس کے امیر رو رو کے دعائیں کر کر کے
تحریک کو کامیاب بناتے ہیں. اور بھٹو صاحب کہتے ہیں جناب بن نوری صاحب آپ مجھ سے قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہیں کروا رہے, میرے پھانسی کے پھندے پہ دستخط کروا رہے ہو. حضرت بن نوری نے فرمایا حضور کی عزت پہ قربان ہونا کسی کو نصیب ہوتا ہے, اور بھٹو صاحب قربان ہوئے. وہ واحد گواہی جس کی پاداش میں بھٹو پھانسی پہ لٹکتا ہے وہ مسعود محمود قادیانی ہے. ہر قدم پہ یہ اسلام کے بھی غدار رہے, یہ پاکستان کے بھی غدار رہے. اور آخری بات ذرا تاریخ سنو. 50 سال پہلے مفتی محمود قومی اسمبلی کے اندر جب پیش ہوتے ہیں ختم نبوت کے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے, آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے, وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں, اس زمین پر نہیں آسماں پر نہیں. حسن صورت عجب, حسن سیرت عجب, پھر عجب حسن آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. نعرہ تکبیر. ایک ضروری اعلان مجمع کے لیے ہے. 5 نمبر گیٹ جہاں سے عوام داخل ہو رہے ہیں, ہمیں احساس ہے کہ راستے تنگ پڑ چکے ہیں, پنڈال عصر کی نماز سے بھر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود مسلسل ہزاروں لوگوں کی آمد جاری ہے. کارکنوں سے گزارش یہ ہے کہ رضاکاروں سے تعاون فرمائیں, سیکورٹی کے نظم کو برقرار رکھیں. جو ہم سب کی یہ نظام قائم کیا گیا ہے, جیب کتروں سے ہوشیار رہیں اور وہاں رضاکاروں سے تعاون کریں, بدنظمی نہ پھیلائیں. آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں. آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے رہنما برادر مکرم ابن شہید اسلام مولانا ناصر محمود سومرو کو اور تشریف لائیں اور لاہور کی اس عظیم کانفرنس سے مخاطب ہو. مولانا ناصر محمود سومرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا ارے ناداں, نبی کے عشق میں اصولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام علماء پنڈال میں موجود میرے غیرت مند جرت مند بہادر اور لیڈر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی نہ صرف چوکیداری کی بلکہ آج 50 سال گزرنے کے بعد مینار پاکستان کے پہلو میں فرزندان عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنے عزم کو, اپنے بلبلے کو, اپنے عقیدے کو گرماتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تجدید عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. اور 50 سال گزر چکے, ان کو بتا
گی اور انشاءاللہ تم شرمندہ ہوتے رہو گے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آج بھی ایوان کے اندر بھی اور میدان کے اندر بھی فرزند مفتی محمود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ اکیلے گئے تھے سپریم کورٹ میں ختم نبوت کا کیس لڑنے کے لیے، لیکن رب محمد کی قسم اگر مولانا فضل الرحمان نے کال دی، بلایا، مینار پاکستان پر آئے ہیں، کل سپریم کورٹ بلایا تو سپریم کورٹ پہنچیں گے، پارلیمنٹ میں بلایا، کل سپریم کورٹ بلایا تو سپریم کورٹ پہنچیں گے، پارلیمنٹ میں بلایا پورتا کلا سنا دا اعلان دے، ختم نبوت سمر ایمان دے، ختم نبوت سمر ایمان دے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پورتا کلا دا اعلان دے، ختم نبوت سمر ایمان دے، مخی وفاتی حضرت مفتی محمود او سے جانشین فضل الرحمان دے، او سے جانشین فضل الرحمان دے، دسر لیوان ونانواتی پا مکر باندی پا پاک دن کی، شید اسلام مفتی محمود کھڑل کافران پا آئین کی، 7 ستمبر بیاہ غا صدادا دغا قدیانیان ٹول کافران دی، 7 ستمبر بیاہ غا صدادا دغا قدیانیان ٹول کافران دی، قائد ولڑ و عدالت کی دائیں ویل دا وقاضی تا، دغا لزی احساس دی واقع چی شرمندہ نبی تا، و مسرور سمچی پا گنڈو کو دا وکیل خیالی دغا ارمان دے، دغا مو اعلان خبر اسپینا دا، ختم نبوت سر مومنا دا، ختم نبوت سر مومنا دا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ مجھے ایک بات بہت ہی پسند آئی، والا سٹیج بہت ہی زیادہ بھر گیا ہے اور رش ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا ناصر محمود سومرو صاحب انہوں نے سٹیج 2 نمبر جو ہے وہ چھوڑ کے نیچے والے سٹیج پر تشریف لے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اوپر والے سٹیج میں جو احباب تشریف فرما ہیں اور جن کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین میں سے ہے اور ان کا بیان بھی ہو چکا، میں اپنی جماعت سے شروع کرتا ہوں کہ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ سارے ساتھی نیچے والے سٹیج پر تشریف لے جائیں تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے جگہ بن سکے، اور اسی طرح اور بہت سارے ہمارے کارکن وہ بھی سٹیج پر تشریف فرما ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی نیچے والے سٹیج پر لے جائیں۔ میں چاہوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، بہت بڑے اچھے خطیب، میری ان سے درخواست ہے
کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے جذبات کو گرمائیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام دیں۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب